آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے جس میں ہم امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بات کر رہے تھے اور فارن پالیسی آف پاکستان کی بات کر رہے تھے. تو آج ہم پاکستان کی فارن پالیسی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ریلیشن شپ کو انالائز کریں گے, اور اسپیشلی سنس دا رائز آف طالبان گورنمنٹ ان افغانستان ان 2021 ان ریلیشن شپ میں کیا چینج آیا ہے اور پاکستان کے کرنٹ انٹرسٹ کیا ہیں افغانستان میں, اس کے حوالے سے چیلنجز کیا ہیں, فیوچر ڈائریکشن کیا ہو سکتی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. تو ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا ایک ہسٹوریکل ٹچ دینے کی, جو پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپ جو ہیں ان کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں کس طرح دیکھا جا سکتا. تو اٹ از آلموسٹ آبویسلی نون ٹو ایوری بڈی دیٹ پاکستان افغانستان ریلیشن شپ جو ہیں دے ہیو بین انفلوئنسڈ بائی not only factors that are bilateral in nature, but also they were influenced by the involvement of the external elements. ہم نے دیکھا کہ bilateral sense میں ڈیورنڈ لائن کا ایشو رہا ہسٹوریکلی پاکستان اور افغانستان میں. پاکستان اور افغانستان میں پشتونستان کی جو سیگریگیشن ایک تھریٹ آف ڈسٹنکشن آف پاکستان ہے, پشتونستان کے حوالے سے اس کے حوالے سے ایشوز موجود رہے اور ایک دوسرے پہ الزامات لگتے رہے آف پراکسی وار اگینسٹ ایچ ادر. تھرو آؤٹ دا کولڈ وار پیریڈ 1950s, 60s, 70s, even up to 80s, ہم افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ میں لارجلی ہوسٹیلٹی دیکھتے ہیں بیکاز آف آل آف دیز فیکٹرز. بٹ 1980s آنورڈس ہم دیکھیں تو پاکستان افغانستان کے ریلیشن شپ میں ایک سگنیفیکنٹ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, اور وہ ہوسٹیلٹی جو کہ ایک لمیٹڈ ہوتی ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے ڈپینڈنگ اپان کون سی گورنمنٹ افغانستان میں پاور میں تھی. تو 1980s میں جب سوویتس انویڈ کرتے ہیں افغانستان میں, تو اس انویژن کے جواب میں یونائٹڈ اسٹیٹس لیڈ الائز جو ہیں, چاہے یورپینس ہوں, عربس ہوں یا پاکستان ہو, دے لانچڈ what we call the مجاہدین موومنٹ ان افغانستان that was meant to expel Soviets from Afghanistan, and it was part of the Cold War strategy of the United States. However, that Soviet invasion of Afghanistan might be a threat to the United States agenda of containment, but it was a bigger threat to Pakistan's geostrategic interest in the region. Anyhow, at the end of this war, 1980s میں ہم نے دیکھا کہ largely status quo was maintained although Soviet Union withdrew, but we did not get any favorable government in Afghanistan. But in 1990s we see the rise of a new force in Afghanistan which is unprecedented in Afghanistan's history, that is the Afghan Taliban's rise to power in 1996. اور جب طالبان 1996 میں پاور میں آتے ہیں افغانستان کے اندر, اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان میں ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے کہ ایک نیو چیپٹر ان پاکستان افغانستان ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا. بٹ ہم نے دیکھا کہ طالبان کی گورنمنٹ افغانستان میں لارجلی انسٹیبل رہی, اور ود ان 5 years اٹ واز involved in so many different international controversies کہ ultimately 2001 میں 9/11 کے انسیڈنٹ کے نتیجے میں Americans invaded Afghanistan and Pakistan had no choice but to join the international community in this war on terrorism. اور ہم نے دیکھا افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ کو ڈسلوج کیا گیا. افغانستان کے اسٹیٹ کے ساتھ انٹرسٹ تو چینج نہیں ہوئے, لیکن طالبان گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ضرور افیکٹ ہوئے ایٹ دا ٹائم آف دا 9/11. اور اس کے نتیجے میں جب طالبان گورنمنٹ ریموو ہوئی اور ویسٹرن بیکڈ گورنمنٹ بنی حامد کرزئی صاحب کی, اور لیٹر آن ان 2013 اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ بنی, اس گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود, چینج آف گورنمنٹ ہونے کے باوجود, اس نئی گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کی کولیبریشن ہونے کے باوجود ہم پاکستان افغانستان کے ریلیشن شپ میں کوئی میجر امپرومنٹ نہیں دیکھتے, انفیکٹ ڈیٹیریوریشن ہی ہوتی ہے. بٹ الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا ایک میجر اگین ٹرن اراؤنڈ آتا ہے. افغانستان کی ہسٹری ایسی ہے, آفٹر ایوری 2 decades افغانستان فیسز سم ٹرمائل اینڈ سم سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس. اور 2021 میں ہم نے دیکھا اگست 2021 میں جب امریکنز کمپلیٹلی ودرا کر لیتے ہیں, تو طالبان امیڈیٹلی کم ٹو پاور ان افغانستان, آؤٹ پیسنگ, آؤٹ پاورنگ دی ناردرن الائنس گورنمنٹ لیڈ بائی اشرف غنی صاحب ایٹ دیٹ ٹائم. سنس 2021 اگست آلموسٹ یہ 1.5 سال ہو چکے ہیں, اور طالبان کی گورنمنٹ, افغان طالبان کی گورنمنٹ پاور میں ہے افغانستان میں. اور اب افغان طالبان کی گورنمنٹ آنے کے بعد جب وہ آئی تھی اگست میں, پاکستان کی طرف سے پبلکلی تو نہیں لیکن آفیشیل لیول پہ ایٹ ڈفرنٹ فورمز اٹ لکڈ ایز اف پاکستانی اسٹیٹ, پاکستانی سوسائٹی واز لارجلی ویلکمنگ دا نیو طالبان گورنمنٹ ان افغانستان, although there were some people in Pakistan who were very skeptical about the Taliban's rise to power and its potential implications for Pakistan. اب ناظرین اس پہ آتے ہیں
کہ طالبان کی گورنمنٹ ہو یا کسی اور کی گورنمنٹ ہو، پاکستان کے براڈ انٹرسٹ کیا ہیں افغانستان کے اندر، افغانستان کی اسٹیٹ کے ساتھ، اس کی جغرافی کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ پاکستانی اسٹیٹ کے انٹرسٹ کیا ہیں. بیکاز ناظرین، اف یو وڈ بی نوئنگ کہ جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں دے آر بیسڈ آن اسٹیٹس انٹرسٹ. سو ہاؤ پاکستان ویوز افغانستان ول بی ڈپینڈنٹ اپان وٹ پاکستان wants to see in Afghanistan, what is in Afghanistan that is in relation to Pakistan's national interest. تو ناظرین، پاکستان کے براڈ انٹرسٹ کو ہم 4 کیٹیگریز میں دیکھ سکتے ہیں. پہلے ہے اسٹریٹجک اور سیکیورٹی انٹرسٹ ان افغانستان. ناظرین، افغانستان کے حوالے سے ہمارے 2 براڈ سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں، ایک ہسٹوریکل سینس میں، ایک کرنٹ سینس میں. ہسٹوریکل سینس میں اگر میں بات کروں تو پاکستان کے لیے جو ایک میجر پرابلم رہا افغانستان سے، وہ تھا پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا، ٹیریٹوریل باؤنڈری پروٹیکشن کا. ناظرین، افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی گورنمنٹ بھی اور بعض بیرونی ایلیمنٹس جو ہیں ان کی انفلوئنس میں بھی ڈفرینٹ افغان گورنمنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ایک ایشو کو جو بہت انسٹیگیٹ کرتی رہیں، وہ تھا ڈیورنڈ لائن کا ایشو. افغانستان کی گورنمنٹ کا کلیم ہے اور کچھ ایلیمنٹس کا کلیم ہے کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن باؤنڈری ہے جو کہ برٹش پیریڈ میں، برٹش کالونیل پیریڈ میں ڈرا کی گئی 1893 میں، اٹ واز رانگلی ڈیمارکیٹڈ اینڈ دے وانٹ ٹو ری ڈرا دا میپ which Pakistan thinks is not tenable because it was an agreement signed by the British. They have left it almost 75 years ago and this cannot be renegotiated or redemarcated with Afghanistan. تو افغانستان کے اندر سے ایک تھریٹ ہمیں یہ رہا. دوسرا میجر ایشو ناظرین جو کہ زیادہ بڑا ایشو ہے وہ افغانستان کی طرف سے ڈفرینٹ افغان گورنمنٹس بھی اور اسپیشلی کچھ افغان ایلیمنٹس جو ہیں دے ہیو بین سپورٹنگ دس آئیڈیا آف پشتونستان اینڈ کائنڈ آف امیجنری پشتون ڈومینیٹڈ افغانستان، جس کے اندر نہ صرف افغانستان کی ٹیریٹریز ہوں بلکہ پاکستان کی بھی پشتون ٹیریٹریز جو ہیں وہ افغانستان میں شامل ہونی چاہیے اور ایک ڈومیننٹلی پشتون جو ہے وہ ایک اسٹیٹ بنا دی جائے افغانستان کے اندر، وچ از اگین سم تھنگ دیٹ is meant to slice Pakistan's Pashtun belt away from Pakistan. اور ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے ڈفرینٹ جو ہے وہ طریقے سے ڈفرینٹ افغان گورنمنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رول پلے کرتی رہی. تو ناظرین، پاکستان کے لیے پرائمری انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے سینس میں ہے وہ پریزرو رہے اور پروٹیکٹڈ رہے. ایک دوسرا جو تھریٹ ناظرین سیکیورٹی کا افغانستان میں ہمارا انٹرسٹ ہے اور جو تھریٹ رہا ہے وہ ہے دیٹ افغانستان کی جو لینڈ ہے اٹ شوڈ ناٹ be used with the permission of Afghanistan or without the permission of Afghanistan against Pakistan's national interest. ہم نے دیکھا ناظرین پاکستان میں کرنٹلی بھی اور پچھلے 2 ڈیکیڈ سے 2 بڑی انسرجنسیز چلیں، ایک تحریک طالبان اور دوسرے جو طالبان گروپس ہیں ان کی طرف سے پرائمرلی فاٹا بیسڈ، اور دوسری ہم BLA کی بات کرتے ہیں یا بلوچستان کے اندر بات کرتے ہیں جس میں BLA بھی ہے، BRA بھی ہے، ڈفرینٹ بلوچ گروپس موجود ہیں. تو ناظرین یہ جو 2 ایلیمنٹس ہیں، 2 نان اسٹیٹ ایکٹرز یا نان اسٹیٹ ملیٹنٹ گروپس ہیں، چاہے وہ فاٹا کے اندر موجود ٹیررسٹس ہوں TTP کی صورت میں یا داعش کی صورت میں یا القاعدہ کی صورت میں، یا پھر ہم بلوچستان کے ریبلز کی بات کریں، ان کے بارے میں پاکستانی اسٹیٹ کا پرسپیکٹیو رہا ہے. دے ہیو لارجلی بین بیسڈ ان افغانستان، سم ٹائم ود دی ہیلپ اینڈ سپورٹ آف افغان گورنمنٹ، سم ٹائمز ایون ود دیئر سپورٹ. بٹ ایک بات ہے دا تھریٹ ٹو پاکستان from those non-traditional threat, those non-state elements is primarily emanating from the Afghan soil. تو ہمارے سیکیورٹی انٹرسٹ یہ ہے that افغانستان کی جو سوئل ہے it should not be allowed to be used against پاکستان. نہ افغانستان کی گورنمنٹ خود کرے نہ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دے کہ افغانستان سے پاکستان کے خلاف کوئی جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ کریٹ کیے جائیں. تو ہمارے 2 انٹرسٹ ہیں سیکیورٹی ناظرین، ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا اور ایک پراکسی وار کو کنٹین کرنے کا، کاؤنٹر کرنے کا. دیز آر دا 2 پرائمری سیکیورٹی انٹرسٹ دیٹ پاکستان ہیز. آلدو ہسٹوریکلی اگر ہم بات کریں تو ایک کانسیپٹ موجود رہا وہ ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ، وین پاکستان وچ واز سینڈوچ بٹوین the hostile India on the eastern borders and hostile Afghanistan, and we wanted to have a strategic depth in Afghanistan so that in case of Indian invasion we can have a retreating point. But since Pakistan acquired nuclear weapons, there is no point of retreating at all because the nuclear weapons provided itself Pakistan a deterrence capability which does not primarily need, اور چونکہ ہماری جو نیوکلیئر ڈاکٹرن ہے it is very liberal in approach, therefore the strategic depth theory does not hold valid since 1990s. تو یہ تو سیکیورٹی انٹرسٹ کی بات کی.
دوسرے انٹرسٹ ناظرین ہمارے جیو اکنامک انٹرسٹس ہیں. افغانستان کے اندر ہمارے اکنامک انٹرسٹ پہلے سے بھی رہے, بٹ ریسنٹ ایئرز میں ہمارے انٹرسٹ بہت سگنیفیکنٹلی بڑھ گئے ہوئے ہیں. ہم ناظرین پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ انرجی ڈیفیشینٹ ہے, ہم انرجی ڈیفیشینٹ ہیں, اور پاکستان از اے جغرافیکلی لوکیٹڈ ان اے ریجن وچ کنیکٹس ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, دا انڈین اوشن ود مڈل ایسٹ اینڈ سینٹرل ایشیا. بٹ پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے درمیان میں ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں. افغانستان لائز بٹوین پاکستان اینڈ سینٹرل ایشیا. سو سم ہاؤ آئی تھنک جو افغانستان ہے وہ پاکستان کے لیے اکنامک سینس میں بائیلیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم افغانستان واز امنگ دا ٹاپ 3 لارجسٹ trading partners of Pakistan. It was the second largest export destination of Pakistan in almost a decade ago. بٹ ہم نے دیکھا اوور دا پیریڈ آف ٹائم افغانستان میں ہماری ایکسپورٹس کم ہونا شروع ہوئی سنس افغانستان کے اندر سچویشن ڈیٹیریوریٹ ہوئی. اور دوسرا ناظرین ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, اف دے وانٹ ٹو ٹریڈ with the world, especially the energy trade, they should use transit through Afghanistan into Pakistan, and using Pakistani ports they can trade with the world. بٹ اس کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ دیٹس وٹ وی ایکسپیکٹ فرام افغانستان, کہ افغانستان میں ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہو, تاکہ پاکستان ایک جیو اکنامک کوریڈورز کا, جیو اکنامک جو نیٹ ورکنگ ہے, ٹرانسپورٹیشن کی نیٹ ورکنگ ہے, اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ اپنا میکسیمم انٹرسٹ کو اچیو کر سکے. تو ہم افغانستان کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ کی بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں, افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ کے بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ ناظرین چیز یہ ہے کہ پاکستان از آلسو الانگ وتھ چائنا از ولنگ ٹو ایکسپینڈ سی پیک, تاکہ ہم اس سی پیک کو بھی اس براڈر اکنامک جو انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ لنک کر سکیں. ایک اور انٹرسٹ ناظرین جو پاکستان کا افغانستان کے اندر جو ہے وہ ہے کلچرل انٹرسٹ. ان فیکٹ ان پاکستان there are lots of Pashtuns, and the Pashtuns primarily live in KP and Balochistan, but obviously they are a major community in Pakistan. اور افغانستان میں بھی obviously it's a Pashtun dominated, although Pashtuns absolute majority میں نہیں ہیں, but they are still the largest community in Afghanistan. So کہیں نہ کہیں پہ پاکستان اور افغانستان کے جو ایتھنک لنکیجز ہیں وہ بھی کافی پرانے ہیں. ایتھنک لنکیجز کرنٹ بھی ہیں, ہسٹوریکل بھی ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے انڈیا کے اندر جو مغل پیریڈ اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی جو ڈفرینٹ افغان رولرز رہے پاکستان میں, وی اسٹل کنسیڈر دیم ایز اے نیشنل نیریٹو, وی کنسیڈر دیم ایز ہیروز, وی کنسیڈر دیم ایز دا لیجٹمیٹ رولرز. بٹ محمود غزنوی ہو گئے یا بہت سارے اور بھی لوگ ہیں. بٹ ناظرین اسی کانٹیکس میں ہمارے ایک ہسٹوریکل کلچرل لنک ہے, ہمارے لوگ کنیکٹڈ ہیں, ہماری لنگوسٹک اوور لیپنگس ہیں, ہماری کلچرل لنکیجز ہیں, فیملیز لیو اکراس دا ریجن ایز ویل. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کلچرل ٹائز ہیں دے شوڈ ریمین دیئر, دے شوڈ بی اے فاؤنڈیشن اپان وچ لانگ ٹرم ریلیشن شپ وڈ بی بلٹ اپان ود افغانستان. آخری ناظرین انٹرسٹ ہے پولیٹیکل انٹرسٹ. افغانستان چونکہ پاکستان کی ویسٹرن بارڈرز پہ ہے, کرنٹلی اگر ہم انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول کو نکال دیں تو لارجسٹ باؤنڈری جو ہے وہ ہماری افغانستان کے ساتھ ہے, اور ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ باؤنڈری انڈیا کے ساتھ ہے. وی کانٹ افورڈ ٹو ہیو ٹو پولیٹیکل اینڈ سیکورٹی رسکس آن ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈرز. سو ہمیں افغانستان اس لیے ایک پولیٹیکل الائنس میں چاہیے تاکہ ہم دو ہوسٹائل نیبرز میں سینڈوچ نہ ہو جائیں. تو ہمارے لیے افغانستان کی پولیٹیکل امپورٹنس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کا امیج بلڈنگ کے لیے, پاکستان کے سیکورٹی انٹرسٹ کے لیے, پاکستان کے اکنامک انٹرسٹ کے لیے اٹس سو وائٹل فار پاکستان. اب ناظرین آتے ہیں کہ کیا طالبان کی گورنمنٹ آنے کے بعد سے ان ریلیشن شپس کو, اس پاکستان کے انٹرسٹ کو چیلنجز کیا ہیں. ناظرین سب سے جو بڑا چیلنج اس وقت پاکستان کو افغانستان سے ہے, یہ پاکستان افغانستان ریلیشن شپ کو ہے, دیٹ از دی انکریزنگ insurgency in Pakistan, especially the increasing terrorist activities by the تحریک طالبان پاکستان. ناظرین ہم کچھ ایپیسوڈز پہلے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے پروگرام کر چکے ہیں. سنس افغان طالبان came to power over there, ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک اسپل اوور افیکٹ آتا ہے. دا تحریک طالبان پاکستان which has not been backed by the Afghan Taliban, but they share certain kind of historical past, they share some kind of ideological viewpoints, jihad element and other elements. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کی جو رائز ہے افغانستان کے اندر, اس سے انسپائر ہوتی ہے TTP, اور اس انسپائریشن کے نتیجے میں ہم نے ان کے بہت سگنیفیکنٹلی ایمبولڈنڈ اٹیکس دیکھے, اسپیشلی اس سال. اور اگر ناظرین اگر یہ اٹیکس کنٹینیو رہے اور یہ ایکسپینڈ ہوتے رہے تو اٹ ول بی اے میجر
ٹیسٹ فار پاک افغان ریلیشن شپ. اس کے اوپر ہم بہت سی بات کر بھی چکے ہیں ناظرین اس ٹی ٹی پی والے پروگرام کے اندر. پر اگر آپ جنرلی بھی دیکھا جائے سنس ٹی ٹی پی اٹیکٹ انکریز ان پاکستان, تو ہمیں کچھ وار آف ورڈز نظر آتی ہے پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف سے اور افغانستان کی لیڈرشپ کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف. اور اسی کانٹیکسٹ ہم نے دیکھا کچھ مہینے پہلے دیر آر میڈیا رپورٹس دیٹ پاکستان's military carried out strikes inside Afghanistan as well a few months ago. تو جتنا افغانستان کے اندر افغان طالبان کا آنا ہے, although they might not be providing sanctuary to TTP, but they even they won't like to launch a military operation against such elements from Afghanistan if they carry out attacks inside Pakistan. ہم نے ریسنٹلی دیکھا when پاکستان blamed the elements from Afghanistan attacking inside Pakistan, افغان گورنمنٹ جو ہے طالبان کی, they refused and they said there are no TTP elements operating from Afghanistan soil against Pakistan, which is contrary to the facts. ایک دوسرا بڑا چیلنج ناظرین اگر دیکھا جائے افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد, وہ ہے جو طالبان گورنمنٹ کی انکریزنگلی کنزرویٹو پالیسیز ہیں, بیننگ آف دا وومن first from the intermediate education, then recently they banned women from getting university education. Then we have seen they have been increasingly restricting women's role in the workplace. انہوں نے NGOs کے اندر کام کرنے سے منع کر دیا خواتین کو, ان کو ڈریس کوڈ کی اسٹرکٹنس کرنا شروع کر دی. اور اس جتنا افغانستان کے اندر طالبان کی گورنمنٹ جو ہے الٹرا کنزرویٹو جاتی جائے گی, اس کے دو امپیکٹس آئیں گے. ایک انٹرنیشنل پریشر پاکستان پہ بڑھے گا ٹو یوز آر انفلوئنس ٹو پریشر افغانستان to use our influence and leverage on Afghanistan to pressure them to change their policies, which we think we can't be doing to a greater extent. اور دوسرا امپیکٹ ناظرین اس کے وجہ سے اس طالبان کی ہارڈ لائن پالیسی کی وجہ سے certain elements in Pakistan are likely to be emboldened and they would start replicating the Afghan model in Pakistan as well. اور ہمیں پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے تھریٹس بڑھتے ہوئے نظر آنے کی پاسبلٹی نظر آتی ہے. تیسرا ناظرین جو ایلیمنٹ ہے افغانستان کے اندر طالبان گورنمنٹ کی جتنی زیادہ پالیسیز ریپریسو ہوتی جا رہی ہیں, جتنی زیادہ کنزرویٹو ہوتی جا رہی ہیں, دیر از انکریزنگ رسک دیٹ دیر ول بی ایلیمنٹس فرام افغانستان جو کہ دے مائٹ ریزورٹ ٹو آلریڈی ایک انیشل اسٹیج پہ تو ہے, بٹ دے کین ریزورٹ ٹو اے میجر اوفینسو, میجر اپرائزنگ, میجر ریبیلین اگینسٹ طالبان گورنمنٹ ان افغانستان, جو کہ 1990s میں تو رہا لیکن اب ہمیں نظر نہیں آتا. بٹ اگر وہ ریبیلین شروع ہوتا ہے ناظرین, تو اس ریبیلین کا اس سول وار کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر انفلکس آف ریفیوجیز کی صورت میں آ سکتا ہے. اس کا امپیکٹ پاکستان کے اندر جو ہمارے جیو اکنامک انٹرسٹ ہیں, انویسٹمنٹ کی ہم کوشش کر رہے ہیں, ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی بڑا سگنیفیکنٹلی امپیکٹ پڑ سکتا ہے. ایک اور ناظرین جو افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد ہمارے لیے چیلنج بنا ہے, وہ ہے وی ایکسپیکٹڈ دیٹ افغان طالبان جو ہے دے وڈ رسپیکٹ پاکستانز انٹرنیشنل باؤنڈری ود افغانستان, دا ڈیورنڈ باؤنڈری ود افغانستان. اور اسی کانٹیکس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے کراس بارڈر ٹیررزم کو روکنے کے لیے پاکستان نے وہاں پہ ایک باڑ لگائی اور بارڈر فینسنگ کی ہم نے, وچ کاسٹ اس ناٹ اونلی دا فائنینسز بٹ آلسو کاسٹ پاکستان سرٹن لائفز. بٹ آفٹر سو مینی ایئرز آف ایفرٹس ہم نے دیکھا کہ افغان جو گورنمنٹس ہے, طالبان کی جو گورنمنٹ ہے, دے ہیو بین سین ٹو بی threatening پاکستان اوور دیز بارڈر فینسز. اور کچھ موقع پہ ہم نے یہ بھی رپورٹس دیکھی کہ افغان طالبان پاکستان کی بارڈر سے باڑ اٹھا کر بھی لے گئے. ریسنٹلی چمن کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کی طرف سے, افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے پاکستانی فورسز پہ حملے کیے گئے, سویلینز پہ حملے کیے گئے. تو ہمارا جو بارڈر ایشو ہے, ڈیورنڈ لائن کا ایشو ہے, وہ ہم نے ایکسپیکٹیشن تھی کہ تھوڑا مینیج ہو جائے گا, بٹ ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ ڈیز میں ہمیں اس کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھی نیوز نہیں آ رہی. آدھو طالبان نیور گیو پبلک اسٹیٹمنٹس اگینسٹ پاکستان ان دیٹ وے, بٹ دا بارڈر ایکشنز دیٹ افغان Taliban are taking, they are contrary to the spirit that exists between the Taliban government and Afghanistan at the highest level. اور لاسٹلی ناظرین جو میجر چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان گروپس ہیں, they have been not heeding to the international demands of being a bit lenient, a bit soft in order to get international legitimacy. اور ناظرین جتنا افغان طالبان اپنا ہارڈ لائن سٹانس پرسو کرتے رہیں گے, جتنا افغان طالبان ریڈیکل ہوتے جائیں گے, اتنا زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ ویسٹ ان کو اوپر سینکشن لگاتا جائے گا, ایلینیٹ کرتا جائے گا, اور اس کا بائی ڈیفالٹ جو اسپل اوور افیکٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی آ سکتا ہے.
تو ہم کہہ سکتے ہیں ناظرین اس سینس میں کہ جو افغانستان کے اندر جو ہے وہ طالبان کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان کی دیٹ تھنگز ول بی مچ بیٹر دس ٹائم، آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ تھنگز آر موونگ ایز وی ایکسپیکٹڈ دیم ٹو بی، اینڈ دیٹ از وائی اٹ ہیز فورسڈ پاکستان's political leadership at present times to give certain warnings, certain statements that should be an eye-opener for those who welcome Taliban government in Afghanistan. ریسنٹلی ہم دیکھا بلاول بھٹو صاحب جو فارم منسٹر آف پاکستان ہے ان واشنگٹن ان یو ایس، ہی کنڈیمڈ طالبان گورنمنٹس ڈیسیژن ٹو بین دا وومن ایجوکیشن فرام یونیورسٹیز. اسی طریقے سے ہماری طرف سے ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی، ہمارے ڈیفینس منسٹر کی طرف سے بھی، ہمارے فارن منسٹر کی طرف سے بھی بہت سی اسٹیٹمنٹس ایسی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ از انکریزنگلی گیٹنگ فرسٹریٹڈ ود دی طالبان گورنمنٹس بیہیویئر، especially on the behavior with respect to the TTP and behavior towards the border management. اب ناظرین فیوچر پہ بات کرتے ہیں کہ what could be the future direction of Pakistan. Are Taliban enemies of Pakistan? Afghan Taliban enemies of Pakistan? Is it that Afghan Taliban are friends of Pakistan? تو ناظرین ایک بات تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہمیشہ ہوتی ہے that states have interest not friendships. Afghan Taliban might be a better option, but they are no ideal, they are no angels. Afghan Taliban have to pursue Afghan interest which may or may not serve Pakistan's interest. So from Pakistan's perspective, ہمارا فیوچر ریلیشنشپ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرے گا کہ who is ruling Afghanistan. It should and it does depend upon how those rulers in Afghanistan define their national interest in a way that does not bring Afghanistan in conflict with Pakistan. سو افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے گورن کرے گی انٹرنلی افغانستان کو، کس طریقے سے اپنی بارڈر مینجمنٹ کرے گی، ٹیررزم کے حوالے سے ان کی پالیسیز کیا رہیں گی، انٹرنل گورننس کے حوالے سے ان کی پالیسیز کیا رہیں گی، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ کیا رہیں گے، آل آف دوز فیکٹرز ول ڈٹرمائن دا فیوچر آف پاک افغان ریلیشن شپ. بٹ ٹو کنکلوڈ ناظرین، اگر میں کنکلوڈ کروں اس ساری ڈسکشن کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پاک افغان ریلیشن شپ جو ہے دے ہیو بین ہسٹوریکلی لنکڈ ود ہاؤ پاکستان انڈیا ریلیشن شپس آر بلڈ. بٹ ان ریسنٹ ٹائمز ہم نے دیکھا افغانستان اینڈ پاکستان ریلیشن شپ آر انکریزنگلی گیٹنگ bilateral and the third party involvement is less a factor and bilateral concerns, bilateral issues are more important than anything else. The second change ناظرین اگر ہم دیکھیں ہسٹوریکلی افغانستان کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ بہت زیادہ رہے، ہم افغانستان کو ایک اسٹریٹجک سینس میں دیکھتے رہے، بٹ ان دا لاسٹ فیو ایئرز Pakistan's policymakers have been viewing Afghanistan not only from strategic angle but also from the geo-economic perspective. And that's why Nazeen, we can conclude by saying that if there is no peace in Afghanistan, if there is no stable government in Afghanistan, then obviously Pakistan's geostrategic, geo-economic interest will not be met. اور اس کی ایک ایگزامپل ناظرین، جسٹ لاسٹ میں ایگزامپل، اور وہ ایگزامپل یہ ہے کہ سنس طالبان گورنمنٹ آر انکریزنگلی آئسولیٹڈ فرام دا انٹرنیشنل کمیونٹی، دے آر انڈر سینکشنز، دے آر شارٹ آف فارن منی. ہم نے دیکھا پاکستان سے ہم نے سگنیفیکنٹلی اسمگلنگ ہوتی ہوئی دیکھی افغانستان کے اندر، ہم نے گڈس کی اسمگلنگ دیکھی، اینڈ موسٹ ریسنٹ ٹرینڈ از دیٹ آف کرنسی اسمگلنگ، ڈالرز موونگ ٹورڈز افغانستان. ایز اے رزلٹ پاکستان کے نہ صرف پاکستان کے اندر ٹیررزم بڑھ رہا ہے افغان طالبان کے آنے کے بعد، بلکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا اکنامک کرائسس بھی بڑھتا جا رہا ہے. اینڈ پارٹلی دس کرائسس، اکنامک کرائسس، could be attributed to the flight of dollars from Pakistan to Afghanistan through illegal means. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. Kindly give your feedback at the end. Like this video, share this video and subscribe this channel. اللہ حافظ.